اللہ نے حسین کا ہر ماتمی زیارت، جو اب بھی نہیں سمجھا مجلس سے حسین کیا ہے وہ سر اٹھا. جملہ میرا نہیں، جملہ ہے علامہ اظہر حسن سہیلی صاحب. کیسے کیسے لوگ گزر گئے جن کی قبریں بھی ہم سے مہنگی. میں ان کی درجات کی بلندی کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اگر ہر نبی اپنی امت لے کر حسین کا مہمان بننے آ جائے تو حسین کے پاس بارگاہوں کی صورت میں اتنے گھر ہیں کہ انہیں ٹھہرا سکتا ہے، پانی کی صورت میں اتنے سبیلے ہیں کہ انہیں پلا سکتا ہے، لنگر کی صورت میں اتنا کھانا ہے کہ انہیں کھلا سکتا ہے. لیکن اگر یہی حسین اپنے ماتمی لے کے مہمان بننے آ جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی مہمان نہیں کر سکتا. آپ جی آپ سلامت رہے، اٹھے ہوئے آپ جی میرے بھائی آپ سلامت رہے. اگر یہی حسین اپنے ماتمی لے کر مہمان بننے آ اللہ کے علاوہ تو موضوع پسند آ رہا ہے ماشاءاللہ. تو میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ آنسو مجلس حسین کا تبرک. مجلس حسین آپ نے سمجھ لی، آئیے تبرک پہ بھی بات کریں. ایک مرتبہ درود پڑھیں بلند آواز سے. آنسو مجلس حسین کا تبرک. بے شک. یاد رکھیے گا دو ہستیاں تاریخ میں ایسی جن پر زمانے نے ٹوٹ کے رش کیا. میں بتاؤں وہ ہستیاں کو. ایک حر ہے، ایک ماتمی. نہیں میں بات کی شان شروع کرنے لگا ہوں، آپ ہی پیچھے رہ جائیں گے تو پھر لطف نہیں آ رہا. ایک حر ہے، ایک ماتمی ہے. حر کی پیشانی پہ بھی زہرا کا کرم ہے، ماتمی کی آنکھ پہ بھی رومال زہرا کا کرم ہے. لیکن ایک فرق ہے جو زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ حر کی پیشانی زہرا کے رومال تک گئی ہے اور ماتمی کے آنسو تک زہرا کا رومال آیا ہے. ماتمی کے زہرا کا رومال. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. کیا آپ جانتے ہیں کہ لبیک یا حسین کیا ہے؟ ابن عباس روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں حسین ابن علی کے ساتھ قبر جناب خدیجہ تک جا رہا تھا. وہ فرماتے ہیں جو ہی قبر جناب خدیجہ تک گیا تو حسین ابن علی راز و نیاز کرنے لگے اور کچھ دیر بعد کہتے ہیں ابن عباس تم پیچھے ہٹ جاؤ. ابن عباس کہتے ہیں میں پیچھے جا کے چھپ گیا کہ دیکھوں تو صحیح حسین کیا کہہ رہے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں حسین ابن علی نے جانب عرش لے کے کہا ہے پروردگار جو اس پہر میں تیرے لیے بستر چھوڑے تو تیرا بھی حق ہے تو اسے جواب دے. ابن عباس کہتے ہیں حسین کا یہ کہنا تھا کہ عرش سے آواز آئی لبیک یا حسین. جسے زمانہ لبیک کہے وہ اللہ ہے، جسے اللہ لبیک کہے وہ حسین. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین،
حضور کی پیشانی رومال زہرا تک گئی، عزادار کے آنسو تک زہرا کا رومال آیا۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں بلند آواز سے۔ عزادار کے آنسو تک زہرا کا رومال آیا۔ اچھا یہاں سے ایک صاحب اٹھے اور ساتھ والے کو کہیں کہ اپنی پیشانی زمین سے لگا دیں گے، توہین محسوس کریں، اکڑ جائیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور ادھر مؤذن اذان دے اور پیش امام کہے پیشانی زمین سے لگانے کا وقت ہو گیا، اپنا توہین محسوس کریں گے، نہ اس سے بحث کریں گے۔ اس کا مطلب ہے دل میں خدا ہو تو پیشانی کا زمین پہ گرنا پسند نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی آنکھ میں حسین ہو تو آنسو کا بھی زمین پہ گرنا پسند نہیں ہے۔ وہ پسند کیسے ہو سکتی ہے جو گرتا ہی رومال زہرا پہ ہے؟ واہ جی واہ، اس میں پسند ہے کیا جو کہنے، گرتا ہے رومال زہرا پہ۔ ارے معصوم کا فرمان پڑھو، معصوم فرماتے ہیں عزاداروں کے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم۔ بے شک میں بھی مسائل نہیں پڑھ رہا، ایک فضائل کا پہلو آپ کی خدمت میں حاضر رکھا ہے، اور یہ جملہ ماتمیوں کے لیے۔ ہمارے آنسو حسین ابن علی کے زخموں کا مرہم۔ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، معنی کی کائنات نہ بدل جائے تو پھر لطف کیا؟ واہ جی واہ، ہمارے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ مرہم لگ جائے تو تکلیف نہیں ہوتی، مرہم لگ جائے تو تکلیف نہیں ہوتی، اور ہمارے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ اور حسین بھی کریم باپ کا کریم بیٹا ہے، حسین بھی کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اب تمہیں بھی زنجیر مار کے تکلیف نہ ہو تو سمجھنا حسین نے بھی مرہم لگا دیا ہے۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو جیو۔ تمہیں بھی تکلیف نہ ہو، اب اگر تمہیں بھی زنجیر مار کر تکلیف نہ ہو ماشاءاللہ تو سمجھنا حسین نے بھی مرہم لگا دی۔ بے شک، زنجیر زن کو دیکھ کے یوسف سوچتے تو ہوں گے کہ زنانے مصر نے مجھے دیکھا پھر انگلیاں کاٹی، انہوں نے حسین کو دیکھا بھی نہیں۔ کیا کہنے، نہیں، خدا کی قسم ایک روایت پڑھنے لگا، وہ آج سے پہلے روایت سنی ہو اور یہ نتیجہ سنا تو پھر کوئی داد۔ جناب ابراہیم کا سرزمین کربلا سے گزر ہوا تو جو ہی کربلا کی زمین پہ پاؤں پڑا، جناب ابراہیم گرے تو پاؤں زخمی ہو اور خون نکلنا شروع۔ فوراً ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگار مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا ابراہیم خطا نہیں ہو گئی، کربلا پہ آ گئے ہو۔ نتیجہ وہ ہدیہ کروں گا اگلے سال کس مجلس تک بھولے گا۔ کہا ابراہیم خطا نہیں ہوئی، سرزمین کربلا پہ آ گئے۔ دھیمی آواز میں اونچی بات کروں، بسم اللہ، ابراہیم خطا نہیں ہوئی، سرزمین کربلا پر آ گئے ہو۔ ہم نے تمہارا پاؤں خود ہی زخمی کیا ہے تاکہ یہ لہو حسین کے پرسے میں شمار ہو جائے۔ جملہ تو بھی آگے ہے، خدا کی قسم، ہم نے تمہارا پاؤں زخمی کیا ہے تاکہ حسین کے پرسے میں شمار ہو جائے۔ ابراہیم نے کہا پروردگار لہو رکے گا کیسے، زخم بند کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں پہلے حسین کے دشمنوں پہ لعنت کرنی پڑے گی، لعنت کرو گے زخم بھی بند ہو جائے گا، خون بھی رک جائے گا۔ ہمارے لشکری اسی دن فلسفہ سمجھ گیا، ماتمی کا زخم اس لیے بند ہو جاتا ہے
زنجیر مارنے سے پہلے حسین کے قاتل پہ لعنت ہائے ہائے اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت حیدری بر محمد آل محمد بلند تر صلوات ماتمی کا زخم اس لیے بھر جاتا کیا کہنا کہ وہ زنجیر مارنے سے پہلے حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے بے شک کون سمجھے حسین کا آنسو کیا ہے؟ پہلے آنسو سمجھ لیجیے پھر حسین پہ بات کیجیے ایک جناب یوسف نامہ جس نے دیکھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے اس میں ایک قسط ہے جس میں جناب یعقوب جناب یوسف کے لیے گریہ کر رہے ہیں اور جبریل آ گئے بے شک جس نے دیکھی ہے وہ میری تائید کرے اور آ کے پتہ کیا کہا ہے جناب جبرائیل کہا ہے اے یعقوب صبح و شام یوسف پہ گریہ کر رہے ہو اور گریہ کر کر کے اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا اے یعقوب ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں رہ سکتی آیا ہے جو سمجھے ہیں وہ لائق تہذیب جو پہنچے ہیں انہیں میرا سلام ہے یعقوب ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں رہ سکتی یا اللہ پہ گریہ کر یا یوسف پہ گریہ کر یعقوب نے معافی مانگی سر سجدے میں رکھ کے کہا آئندہ کے بعد یوسف پہ گریہ نہیں کروں گا جب کروں گا اللہ پہ گریہ کروں گا یعقوب گزر گئے قانون وہی رہا یوسف گزر گئے قانون وہی رہا ابراہیم گزر گئے قانون وہی رہا محمد آ گئے قانون وہی رہا حسین آئے تو قانون بدل گیا 1400 سال سے لے کے آج تک کسی ماتمی کو بھی جبریل نے نہیں کہا یا اللہ پہ گریہ کر یا حسین کیا کہنے ماشاءاللہ کسی ماتمی کو ماشاءاللہ کسی ماتمی کو نہیں کیا کہنے یا اللہ پہ گریہ یا حسین پہ گریہ واہ واہ بے شک کون سمجھے آنسو کیا ہے قرآن مجید نے 7 منزلیں ڈسکس کی ہیں جہنم کی گہرائی جائیے تحقیق کر لیجیے پہلی منزل جہنم جہیم سقر سعیر لظا حتمہ حاویہ 7 منزلیں ہیں جہنم کی فرمان پڑھوں گا تو خدا کی قسم پاؤں کہ پنچوں پہ بھی کھڑے ہو کے داد دیں گے تو حق ادا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا واقعاً کھڑے ہو جائیں لیکن فکری طور پہ 7 منزلیں ہیں جہنم کی کامل الزیارات میں امام فرماتے ہیں اگر ماتمی کا آنسو غلطی سے بھی جہنم میں گر گیا تو پھر کبھی چلے گا ہی نہیں ہمارے لشکری اس بات پہ تو بلکہ اس پہ بھی حیرانی بنتی ہے کہ اتنے سے آنسو سے جہنم کی 7 منزلیں بجھ رہی ہیں بلکہ میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ اللہ نے ماتمی کی آنکھ کتنی گہری بنائی ہے کہ اس میں جہنم کو بجھانے جتنا پانی رہتا کیا کہنے ہائے ہائے بر محمد آل محمد بلند تر صلوات ایک آنسو سے کیا کہنے ماشاءاللہ جہنم کی 7 منزلیں بجھ رہی اور آج کی مجلس کے تقدس کی قسم کوئی حسین والا جنت نہیں جائے اور کوئی حسین کا دشمن جہنم نہیں جائے آپ کی حیرت بجا ہے پیاس بڑھے تو مشروب کا لطف آتا جی خدا کی قسم میں نے کتاب میں پڑھا
کوئی حسین والا جنت نہیں جائے اور کوئی حسین کا دشمن جہنم میں نہیں جائے. جملہ کھولو. معصوم نے فرمایا ہمارا چاہنے والا جنت جائے گا نہیں, جنت کی ہوا کے اسے لے جائے گی, اور جہنم بھی ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھی ہوگی, وہ بھی حسین کے دشمن کو لے جائے. بات پسند آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. جنت کی ہوا خود آ کر لے جائے. اچھا آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے, میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے, باپ بیٹے کو بلا رہا اور وہ اپنے ماموں کے ساتھ کھیل رہا, تو بعض اوقات بچہ کھیل میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ باپ بلاتا رہتا ہے اور وہ بات ہی نہیں سنتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ سب تائید کریں گے تو لطف آئے. باپ بلاتا رہتا ہے اور بچہ بات ہی نہیں سنتا, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اینڈ پہ باپ کسی سے کہتا ہے نہیں سن رہا, جا اٹھا کے لے آ. معصوم فرماتے ہیں, روایت کے لفظ ہیں, میدان محشر میں عزادار حسین سے باپ بات کرنے میں اتنا مصروف ہو جائے گا کہ خدا کی آواز آئے گی, اے جنت تیری نہیں سن رہا, فرشتوں سے کہے اٹھا کے لے آ. تیری نہیں سن رہا, تیری نہیں سن رہا, تیری نہیں سن رہا, فرشتوں سے کہے اٹھا کے لے آ. یہ بھی یاد رکھیے گا, میدان محشر ہر بندے کے لیے یوم حساب ہے, ماتمی کے لیے یوم حسین ہے. نہیں میں نے کوئی ہوا میں تیر نہیں مارا, معصوم نے فرمایا یوم حسین اس لیے ہے کہ جس محشر میں پیاس سے زبانیں لٹک رہی ہوں گی, جسم کانپ رہے ہوں گے, بھوک کا غلبہ ہوگا, ماتمی حسین کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے لنگر کر یہ جو لفظ بادشاہ ہے نا, یہ فارسی کا لفظ ہے. باد کہتے ہیں ہوا کو, شاہ کہتے ہیں حکومت کرنے والا. بادشاہ اسے کہتے ہیں جو ہوا کو بلائے تو آ جائے, اسے نہیں کہتے جو بلائے تو بکری تک نہ آئے. تو اللہ کی آواز آئی, اے جنت تیری نہیں سن رہا, اے فرشتوں جاؤ اسے اٹھا کے. اور جانتے ہیں حوض کوثر تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ معصوم فرماتے ہیں ابھی 1000 میل کے فاصلے پہ ہوں گے کہ کوثر کی خوشبو کو محسوس کریں. کوثر کیا ہے؟ وہ چشمہ ہے جو تسنیم نامی کنویں سے نکلتا ہے. معصوم فرماتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھا ہے, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے,
مکھن سے زیادہ نرم ہے. ہائے ہائے خدا کی قسم آپ اپنے بس میں نہیں. مکھن سے زیادہ نرم ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے, اور اس میں کم سے کم اتنے پیالے سونے اور چاندی کے رکھے ہوئے ہیں جن کی تعداد ستاروں سے بھی زیادہ ہے. اچھا ایک منٹ کے لیے ہاتھ نیچے کیجیے گا, نتیجہ دے رہا ہوں پھر جی بھر کے داد دیجیے. میرے گھر میں مہمان آئے, مثال کے طور پر آپ ہی مجلس میں آئے ہیں, کتنے بندے ہوں؟ کم سے کم 200-300 بندے ہوں. نیاز کا وقت آئے تو شاہ صاحب ایک گلاس رکھ دیں اور ایک پلیٹ, اور کہیں سب نے اسی میں کھانا, تو کیا یہ عقل تسلیم کرتی؟ 300 بندہ ہے تو 300 پیالے ہونے چاہیے. تم تو کہہ رہے ہو شیعوں کی تعداد کم ہے, تو کوثر میں جنت آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ پیالے کس نے رکھ دیے؟ یا خدا کو کہو یہ عقل کے منافی ہے. اگر اسے عادل مانتے ہو تو پیالوں کی تعداد بتا رہی ہے, علی والوں کی تعداد کتنی ہے؟ کوثر میں رکھے ہوئے پیالوں کی تعداد نے بتا دی کہ علی والوں کی تعداد کتنی. ایک دھیمی آواز میں جملہ کہہ دوں. معصوم فرماتے ہیں جب حسین والے کوثر کی طرف لپک رہے تھے تو درمیان میں علی اوسج نامی عصا لے کے کھڑے ہوں. کھڑے اس لیے ہوں گے کہ کہیں منافقوں میں گھل مل کے کوئی, کہیں مومنوں میں گھل مل کے کوئی کوثر تک نہ پہنچ جائے. تو کوئی مشروع پسند ہے؟ کون سمجھے حسین کیا؟ پہلے عزادار کے آنسو کو سمجھنے کی ضرورت. آنسو جنت کی قیمت یا بہلول نے بتائی ہے یا ماتمی کے آنسو نے بتائی ہے؟ پہلے بتا دیتا ہوں بہلول نے کیسے بتائی ہے. جنت بیچ دیتے, آپ اللہ سے مہنگی جنت بھی خریدنا چاہیں تو وہ بیچ دے گا, لیکن کریں تو کیا کریں, ہم نے تو مٹی کے عوض لے لی ہے جی. تو جنت بیچ رہے تھے پہلو. زبیدہ آ گئی, عام عورت نہیں تھی جناب زبیدہ, وقت کی بہت بڑی مومنہ تھی. ایک وقت میں ان کے سفرے پہ 200 عورت قرآن حفظ کرتی, مولا کی معرفت رکھتی, عام ملکہ نہیں تھی. بہلول جنت بیچ رہے تھے اور زبیدہ آ گئی. زبیدہ نے کہا کہ بہلول کیا بیچ رہے ہو؟ بہلول نے نگاہیں نہیں اٹھائی, نگاہیں چھکا کے کہا زبیدہ جنت. بہلول نے کہا جنت کی قیمت کیا ہے؟ اب بادشاہ کی جو قیمت ہوتی ہے اس کا وہ تاج ہوتا ہے جو وہ پہنتا, اور ملکہ کی جو قیمت ہوتی ہے اس کا وہ ہار ہوتا ہے جو وہ پہنتی. زبیدہ نے کہا بہلول قیمت. بہلول نے نگاہیں جھکا کے کہا یہ جو ہار تیرے گلے میں آویزان, یہ اس جنت کی قیمت ہے. لمحہ دیر کیے بغیر زبیدہ نے ہار اتارا اور بہلول کے ہاتھ کی طرف بڑھایا. اب بہلول نے نگاہیں اٹھا کے کہا ہاتھ کی طرف نہ بڑھا, اسی پاؤں پہ رکھ جس سے گوند کے جنت کا محل بنا رہا ہوں. چونکہ زبیدہ نے حکومت والا ہار بہلول کے پاؤں میں رکھا. اب بہلول نے نگاہیں اٹھا کے زبیدہ کی طرف دیکھ کے کہا اے زبیدہ علی والے کی طاقت دیکھ لی, جب چاہے حکومت مٹی پہ رکھوا لے.
کیا کہنے. بہلول نے ہار لیا, مٹی زبیدہ کو دی. زبیدہ نے چادر کے پلو میں گانٹھ لی. اب یہ بڑی ہارون کے محل کی تھی. دور سے ہارون نے دیکھا, اس نے کہا زبیدہ یہ تیرے پلو میں کیا ہے؟ زبیدہ نے کہا جنت کی مٹی. لمحہ دیر کیے بغیر زبیدہ سے کہنے لگا بہلول سے مل کر آئی. زبیدہ نے کہا ہاں بہلول سے مل کر آئی. اس نے کہا وہ بھی دیوانہ, تو بھی دیوانی. اس نے کہا تیری نظر میں دیوانی ہوں. یہ کہہ کے ہارون سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اور جنت میں یاقوت و مرجان اور ہیروں سے بنا ہوا ایک محل ہے جس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ. یہ بیوی کا نام دے کے محل کی طرف دوڑا کہ فرشتوں نے روک لیا. فرشتوں نے کہا کدھر؟ اس نے کہا میری بیوی کا محل ہے. اس نے کہا ہوش میں تو ہے, یہ جنت ہے اور جنت میں دنیا کے رشتے نہیں چلتے, ولایت کے رشتے چلتے. جنت کے رشتے نہیں چلتے, دنیا کے رشتے نہیں چلتے, ولایت کے رشتے. تو بہلول نے بتایا ہے دل میں علی ہو تو جنت بیچ بھی سکتے. ماتمی نے بتایا ہے آنکھ میں حسین ہو تو جنت خرید بھی سکتے. دو مصرے پڑھو. بسم اللہ. مصرے نہیں, خدا کی قسم اگلا سال کیا ساری زندگی بھول جائے تو مصرا واپس کر دیجیے. دو ہی مصرے ہیں لیکن پہاڑ سے پڑھو مصرا. دوسرے مصرے پہ داد تو ہے ہی, پہلے مصرے پہ ہی ہو جائے. بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ. جو چپ ہے وہ ضائع کریں گے مصرے. بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ, دیکھیں گے کہ سرف کو خریدار جائیں گے. جس کا حصہ تھا اسی کا. مولا آپ کو سلامت, یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت, آپ جی آپ سلامت. بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ, دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے. بہلول جنت کی قیمت یا بہلول نے بنائی یا ماتمی کے آنسو. اور چلیں تعزیے کی بات آ گئی ہے تو میں بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. جناب نوح کشتی بناتے تھے. کشتی بناتے تھے تو اس زمانے کے جو مسخرہ باز بوڑھے تھے وہ جناب نوح کے قریب سے گزرتے تھے اور گزرتے ہوئے مسخرہ کرتے تھے کہ نوح اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے, پتہ نہیں طوفان آئے گا کہ نہیں آئے گا, پتہ نہیں تجھے کس نے کہہ دیا کہ اتنی بڑی کشتی بنا. جملہ خدا کی قسم معراج کروا دے گا اگر سمجھ میں آئے. نوح پورے خلوص کے ساتھ کشتی بناتے تھے اور زمانے کے مسخرہ باز بوڑھے مسخرہ پن کرتے. جانتے ہیں جناب نوح کیا جواب دیتے؟ جناب نوح کہتے تھے تمہارا مسخرہ پن مجھے کشتی بنانے سے نہیں روک سکتا. تمہارا مسخرہ پن مجھے کشتی بنانے سے نہیں روک سکتا. بس ماتمی کو بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ جب زمانے کا مسخرہ باز بندہ آ کے مسخرہ کہے تو اسے ماتمی جواب میں کہے کہ تیرا مسخرہ پن مجھے حسین کا تعزیہ بنانے سے نہیں روک سکتا. تعزیہ بنانے سے نہیں روک سکتا. جی مولا آپ کو سلام. ابھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے ہزیان کی.
ये मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। हिज़यान की बात कर रहे थे शाह साहब, तो एक जुमला है जो मैं समझ रहा हूँ, ना पढ़ा तो फिर लुत्फ नहीं। जियो जियो। हिज़यान क्या होता है? एक होता है हिज़यान, एक होता है निस्यान। एक बंदा सरकार सादिक के पास आया और आके कहने लगा कि मौला चीज़ें भूल जाती हैं, इसका कोई हल है? इमाम ने फरमाया तुम पे निस्यान तारी होगा, और जब निस्यान तारी होता है तो इंसान के दिल पे एक परत चढ़ जाती है, और अगर बंदा हमारी ज़ात पे दरूद भेजे तो वो परत हट जाती है। नहीं, हमारे लश्करी वो नतीजा हदिया करेगा कि सोया हुआ बंदा भी जाग जाएगा। आले मोहम्मद पे दरूद भेजने वाले को जब निस्यान नहीं होता तो जिन पे दरूद है उन्हें हिज़यान कैसे होगा? क्या हाय हाय। तो याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसे एक होता है कानून, एक होता है आईन। मैं दोनों में फ़र्क समझा देता हूँ। कानून ये होता है कि आप इशारे पे रुके तो रेड सिग्नल पे रुकना है, ग्रीन सिग्नल पे बढ़ना है। सिग्नल फॉर एग्जांपल आप रेड सिग्नल पे ही निकल पड़े तो आपने कानून तोड़ा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ये है कि जुर्माना हो जाए, कैद नहीं होगी। और अगर कोई बंदा वतन से गद्दारी करे तो उसने आईन तोड़ा है, अब इसकी सज़ा कम अज़ कम कैद है। फ़र्क मैंने आपको बता दिया है कानून में और आईन में। कानून तोड़ोगे तो जुर्माना होगा, आईन तोड़ोगे तो सजा हो सकती है। बस समझाना ये चाह रहा हूं कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये कानून है और अली की विलायत आईन है। बेशक अली की विलायत, बेशक बेशक अली की विलायत। जी क्या कहने, अली माशाअल्लाह। वालों ने हमेशा बताया, अली के दौर के अली वाले हो या आज के दौर के अली वाले हो, इन्होंने हमेशा बताया है कि अली की विलायत आईन। बेशक मैं मिसाल से समझा देता हूँ। जनाबे मीसम तमार, मैं समझाने लगा हूँ आईन क्या। अली अपने दौर के ऑडिटर थे। ऑडिटर समझते हैं? जो अचानक छापा मारता, किसका तराजू सीधा है, किसका तराजू टेढ़ा है। अली का कमाल ही ये था, अली छापा नहीं मारता। लुत्फ आ जाएगा खुदा। क्या कहने। अली बस बाजार में कदम रखते थे और रिवायत के लफ्ज़ ये हैं, जो ही अली के कदम आते थे तो ऐलान हो जाता था अपने अपने तराजू सीधे करो कि अल्लाह की अदालत बाजार में आ गई। बोलो जिसकी ज़बान ज़िक्र की अमानत है। तराजू सीधे, अल्लाह की अदालत बाजार में आ गई। अली करते क्या थे? खड़े खड़े बस किसी दुकान की तरफ गैज़ो गज़ब की निगाह से देखते थे तो रश कम हो जाता था, और कहीं मुस्कुरा के देखते थे तो रश बढ़ जाता था।
میں دھیمی آواز میں ایک جملہ کہوں گا تو داد اس سے بھی زیادہ آئے گی اگر توجہ ہو. کہیں غضب کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو رش کم ہو جاتا تھا, کہیں مسکرا کے دیکھتے تھے تو رش بڑھ جاتا تھا. جو اپنے چہرے کے تاثرات سے بھی کائنات چلا سکتا ہو اسے علی کہتے. بے شک بے شک, کیا کہنا بادی واہ. جو اپنے چہرے کے تاثرات سے کائنات کو چلائے اسے علی کہتے. اور یاد رکھیے گا میں نے لفظ غضب استعمال کیا, غصہ نہیں. معصوم نے فرمایا ہے کہ غصہ جہالت سے آتا ہے اور غضب غیرت سے آتا ہے. بے شک جہالت سے غصہ آتا ہے بے شک اور غیرت سے غضب آتا ہے. بس آخری جملہ سماعت کیجئے, سنگت آ گئی. علی پڑھتے جا رہے ہیں, کہیں کا رش کم ہو رہا ہے اور کہیں کا رش بڑھ رہا ہے. چلتے چلتے دکان آ گئی میسم تمار کی. کیا کہنا نہیں جملہ آخری استقبال تو بنتا ہے نا. دکان آ گئی میسم تمار کی. اب جن کی دکانوں کا رش کم ہوا تھا مسکرانے لگے. اب تک مسکرا رہا تھا, اب علی آ گیا ہے. علی میسم کی دکان پہ رکے اور میسم کی دکان کے اندر داخل ہو گئے. ترازو کے پیچھے مطمئن بیٹھا ہوا تھا میسم, کہ میسم نے کرسی چھوڑی اور کرسی چھوڑ کے کہا میسم کا یہ مقدر کہ علی میسم کی دکان پہ آ گیا. اللہ نے کہا, علی نے کہا میسم تیرا یہ مقدر نہیں کہ میں تیری دکان پہ آ گیا, تیرا مقدر یہ ہے کہ تو گھر جائے گا, تیری کھجوریں علی میں نے. یہ تیرا مقدر, یہ تیرا مقدر. تو گھر جائے گا, تو گھر جائے گا اور تیری کھجوریں علی بیچے گا. ہمارے لشکری کو کوئی تاریخ میں دکھائے کہ علی نے بوری سے اپنا ترازو نکالا ہو اور میسم کا ترازو سائڈ پہ کیا ہو. ہمارے لشکری کا سلام ہے کہ میسم تو نے اپنی دکان میں ید اللہ کے معیار کا ترازو رکھا ہوا ہے. علی نے کھجوریں بیچی اور رش بڑھ گیا. کسی نے پوچھ نکالا, اس نے کہا میسم علی تھا ہی اتنا مشہور, رش تو لگنا تھا کہ سلمان محمدی نے کندھا ہلا کے کہا غور کر علی ہے. رش اس لیے نہیں لگا کہ علی مشہور ہے, رش اس لیے لگا کہ نہ علی سے بہتر کوئی خرید سکتا ہے, نہ کوئی بیچ سکتا ہے, نہ کوئی عدالت کر سکتا ہے. علی خریدنے پہ آئے تو اس کی مرضیاں خریدنے پہ آئے, بیچنے پہ آئے اپنی جان بیچ لیتا ہے اور ایسا توڑتا ہے کہ میں شرعی عدالت کا ترازو بھی ماشاءاللہ, جیو جیو ماشاءاللہ. جی ہاتھوں کی عبادت ہو گئی, آنکھوں کی عبادت بھی کرنا. کائنات کے سرکار کا فرمان ہے, حسین میرا غریب بیٹا ہے, حسن میرا امیر بیٹا. میں نے تو لفظ ہی پہنچانے, گریہ ہر بندے نے اپنی توفیق کے مطابق کرنا. محمد کی بیٹی ہر آنکھ کو ایک آنسو کی خیرات ضرورت ہے. بہت امیر تھا حسن, بہت غریب کر دیا امت. جانتے ہیں سرکار حسن کا لقب ہے مسموم امام. مسموم اسے کہتے ہیں جسے کم از کم 9 سے زیادہ مرتبہ زہر دیا. میں بتاؤں آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ زہر کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں یہ عام زہر نہیں تھا, یہ خاص طور پہ روم سے منگوایا گیا تھا. اسے کہتے ہیں زہر ہلاہل,
جس نے زہر بھیجا اس نے ایک تحریر بھیجی، خبردار یہ زہر بندوں پہ استعمال نہیں کرنا، یہ پتھر توڑ دیتا ہے، یہ تو وہ زہر ہے پانی میں ایک قطرہ پھینکو تو مچھلیاں تڑپ کے کنارے پہ آ جاتی ہے، یہ تو وہ زہر ہے کسی حیوان کے سینگ پہ لگاؤ تو اس کے تھنوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ قسمت زہرا کے امیر حسن کی، جودہ نے جام میں زہر ملا کے دیا، حسن نے ایک گھونٹ لیا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا، جام رکھ کا جودہ میرے قاسم کا خیال کیا ہوتا، جودہ بھی میرا قاسم۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ماتم کرتے آئے گریا جودہ کچھ تو خیال کیا ہوگا۔ ابھی میرا قاسم 6 سال کا، امام نے جام نیچے رکھا، جودہ نے جام ہاتھ میں لیا، امام کے چہرے کا جلال ایسا تھا کہ جودہ کے ہاتھ سے جام گرا اور جام نے مٹی پہ آگ لگا دی، جس جام نے مٹی پہ آگ لگا دی اس نے نفیس امام کے جگر کا کیا حال۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حسن اٹھے، دیوار کا سہارا لیا کہ آسمان کی طرف دیکھے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محمد مصطفیٰ کی قبر پہ حسن آئے کہ قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا، قرآن کھولا، چند آیتیں پڑھی کہ زہر کا اثر تیز ہوا، قرآن بند کر کے کہ نانا حسن کا آخری سلام، نانا کل سے حسن نہیں آئے گا، نانا کو سلام کیا، ماں کی قبر کی طرف بڑھے، بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کے لیے بچہ ہی ہوتا ہے وہ حسن، جو محمد کی قبر پہ جاتے ہوئے استقامت کا کوہ گرا تھا، ماں کی قبر پہ آئے، بچوں کی طرح دوڑے حسن، جیسے بچہ ماں کی آغوش میں لیٹتا ہے ایسے قبر پہ لیٹ گئے، زہرا کی آواز آئی، میرا مسموم نواز ہو گیا، میرا مسموم بیٹا آ گیا، میرا زہر والا بیٹا آ گیا، حسن امت نے بڑا ماتم کرتے آئے، ماتم حسن امت نے بڑا ظلم کیا، ہاں ماں امت نے زہر ہلال دے دیا، اماں میں بھی نانا کی قبر سے ہو کے آیا تھا، اچھا بیٹا کیا کہہ کے آیا تھا؟ اماں میں نانا کو کہہ کے آیا تھا نانا اگر کل آؤں گا قبر کی جگہ دے دے گا، زہرا کی قبر طرف گئی کہا سیدھا ماں کے پاس آنا، یہ تو وہ ظالم امت ہے جس نے تیری مظلومہ ماں کو 3 گھنٹے 53 منٹ میں کھڑے رکھا، نانا کے پاس۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ نانا کے پاس نہ جانا، سیدھا ماں کے پاس آنا، ماں کی قبر رہے نہ رہے حسن تو ماں کے پاس ہے۔ نانا کو آخری سلام کیا، ماں کو آخری سلام کیا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے حسن کھڑا، جملہ کہوں زہر کا اثر اتنا تیز تھا کہ حسن دروازہ کھٹکھٹا ہی نہ سکا، بس ہاتھ رکھا، ام فروا نے خوشبو امامت محسوس کی، دروازہ کھولا، حالت کیا ہے؟ حسن ابن علی کا امامہ اترا ہوا ہے، داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی ہے، چہرہ زرد ہے، کہا فروا امت نے زہر ہلال دے دیا ہے، فروا لگتا ہے اب میں بچتا نہیں۔ ام فروا نے حسن مجتبیٰ کو بستر پہ لٹایا کہ حسن مجتبیٰ کی آواز آئی، فروا میرا قاسم کہاں ہے؟ باپ بیمار ہو تو خواہش کرتا ہے بیٹا میرے پاس آ جائے تاکہ مجھے سکون ملے۔ حسن نے کہا فروا قاسم کہاں ہے؟ ام نے فروا نے کہا مولا ابھی سلایا ہے، کہا فروا قاسم کو میرے سینے پہ لٹاؤ۔ فروا نے قاسم کو حسن کے سینے پہ لٹایا، شہزادہ تڑپ کے اٹھا اور تڑپ
باپ کا سینہ ہے آخری رات اجرکم من اللہ گرم زمین نہیں باپ کا سینہ آخری رات کا فرما کوئی میری بہنوں کو بتائے کہ وہ اجڑ گئی ہیں فروا نے کہا مولا میں جاتی ہوں کہا نہیں فروا تم نہ جانا ابھی کچھ دیر میں زہر کے اثر سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئیں گے تم میرے جگر کے ٹکڑوں کو سنبھالو گی کہا مولا پھر کون جائے گا کہا فروا میرا قاسم جائے گا امام نے فرمایا جناب فروا نے کہا مولا قاسم بہت چھوٹا ہے غریبی کا منظر کھینچے گا کیسے حسن ابن علی نے کہا میں قاسم کی حالت ایسی بنا دوں گا کہ علی کی بیٹیاں دیکھ کے سمجھ آئیں گی حسن نے قاسم کا سینہ چاہ کیا سینے الٹی بالوں کو پریشان کیا اور کہا جا قاسم علی کی بیٹیوں کو بتا دے وہ غریب ہو گئی آخری جملہ حسن چلے علی کی بیٹی کے دروازے کے باہر بیٹھے دستک نہیں دی بس باہر بیٹھے اور بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پروردگار جب میں گھر جاؤں بابا کی آنکھیں کھلی ہو پروردگار جب میں گھر جاؤں آخری جملہ اس پہ تابوت لے آئیے گا بابا کی آنکھیں کھلی ہو کہ علی بیٹی مسلح سے اٹھی باہر آئی اور قاسم کی حالت دیکھی چادر لی اور حسن ابن علی کے پاس گئی بہنیں بھی آ گئی بھائی بھی آ گئے بیٹا بھی آ گیا حسن ابن علی نے یوں کہوں امیر حسن نے غریب حسین کے زانوں پہ ہاتھ رکھا کہ حسن کی آنکھیں بند ہو گئی جنازہ اٹھا قبرستان کی طرف گیا ایک رومال کا اشارہ ہوا 72 تیر کمان سے نکلا حسن کے جنازے پہ نکلا فرشتوں نے مرتب کر دیا واہ حسنا واہ غربتا امیر حسن غریب ہونا ماتم حسن Hi Hassan. 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 Hi Maula Hassan. Hi 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 Hassan. لبیک یا حسین